آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو نماز کے لیے صفوں کو درست کر لے، یعنی جب نماز کھڑی ہو تو صف کو باندھ لینا، صف کو سیدھا کرنا۔ یہاں ذرا غور تو کیجئے، بندہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ کندھا ملا رہا ہوتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے پہ رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جنگ کے لیے صفیں جب باندھی جاتی ہیں، ان مجاہدین اسلام کو دیکھ کے رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، رب اس کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ تو جب رب مسکراتا ہے تو اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو تہجد کو ادا کیا جائے تو اس سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب تہجد کی ترغیب دلائی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں پکڑ کر حضور مسکرائے، اور حضور فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر لے۔ یہاں خوبصورت انداز دیکھیں، چونکہ یہ نفلی نماز تھی تو ترغیب کتنے خوبصورت انداز میں، پہلے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر حضور مسکرائے، اور پھر فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے، کاش کہ یہ تہجد بھی شروع کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ترغیب نماز ہونی چاہیے، اور یہ اسلوب تبلیغ ہے جو ان احادیث میں سکھایا گیا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ یہ تہجد کی نماز کے اندر ایک خاص حکم ہے جس کی تاکید کی گئی ہے۔ رات کی تنہائیوں میں، خلوت میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے کا اسلوب دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے کہ ایک جگہ سے حضور کا گزر ہوا اور دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ ایک آیت پڑھتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دوسری آیت پڑھتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور کو وہ پڑھنے والا قاری اتنا پسند آیا کہ حضور نے اپنے ساتھ والے صحابہ کو پوچھا کہ صحابہ کیا تم نے رب کا حکم سنا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو اس پڑھنے والے قاری قرآن کو دیکھ لو، جو ایک آیت پڑھتا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر دوسری آیت پڑھتا ہے پھر آنکھوں میں آنسو ہیں، تو وہ کیفیت دل کے اوپر طاری ہو جائے۔ تو یہ اصل حقیقت تلاوت قرآن مجید ہے جس کی طرف قرآن نے زوردار انداز میں ہم کو ترغیب دی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مومن سے تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت ایسے کی جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو